پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ وہ سہانا وقت جاری و ساری ہیں کہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول سوئے حرم رواں دواں ہیں۔ کچھ پہنچ چکے، کچھ پہنچنے کی تیاری میں ہیں، جی ہاں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو دل میں یادیں بسائے ہوئے ہیں، آنکھیں اشک بار لیے بیٹھے ہیں، دل بے قرار لیے بیٹھے ہیں، اور لب پر صرف یہی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی تیرا پیارا کعبہ دکھا دے، مجھے بھی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار دکھا دے، میں بھی وہاں جاؤں یا اللہ، تیرے پاک گھر کا طواف کروں۔ یہاں تو زمزم پیتا ہوں، وہاں زمزم جا کر پیوں گا۔ جی ہاں، یہاں تو میں دعائیں کرتا ہوں، لیکن وہاں تیرے پاک گھر کے سامنے کھڑے رہ کر تجھ سے التجائیں کروں، وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کروں۔ یہ تمنائیں، یہ خیال اپنے دل و دماغ میں گمانے والے بھی کم نہیں ہیں، جی ہاں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں یاد حرمین، ان کے لیے بھی ہیں جو حرمین طیبین جانے کی خواہش مند ہیں، جو تیاریاں کر چکے ہیں، جو پہنچ چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے کہ جو اس سال نہیں جا سکے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس سال ان کے لیے کوئی اسباب بظاہر سامنے نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جن کے لیے اسباب نہیں ہیں، سن لیجئے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آپ امید رکھیے، آپ اپنی طلب کو بولتے نا بڑھائیے، اپنے ذوق شوق کو بڑھائیے، اشک باری کیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلاتے ہیں وہ مدینے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے، جس پر خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے، اس کو حج کی سعادت مل جایا کرتی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم یاد حرمین کو تازہ کریں گے، ہم مکہ مکرمہ کی شان و عظمت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کیسا گھر ہے میرے رب کا، وہاں کے جو مقامات مقدسہ ہیں، ہو سکتا ہے کئی مقامات تو وہ ہیں جو آپ جانتے ہوں، آپ نے تصویروں میں دیکھے ہوں، آپ نے کتابوں میں کچھ پڑھے ہوں، یا جو گئے ہیں انہوں نے دیکھے ہوں، لیکن بہت سارے مقامات وہ ہیں، میں تو کہوں گا کہ یہاں کا ہر ذرہ ذرہ ہمارے لیے ایک مقدس شے ہے، ایک مقدس مقام ہے، وہاں کا تو ہر ایریا، وہاں کی تو ہر گلی ایسی ہے، خدا کی قسم کے گھومتے رہیں، وہاں کی گلیوں کے پتھروں کو چومتے رہیں، یہ دل چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں کی مقدس مقامات پر ہم گفتگو کریں گے، اس کی شان و فضیلت کو بیان کریں گے، گویا کہ ہم نسبتوں والی بھی باتیں کریں گے۔ پھر انشاءاللہ مکہ معظمہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے بعد ہم مدینہ طیبہ کی طرف بڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس پروگرام میں جہاں فضائل پر باتیں ہوں گی، وہاں پر ہم تجربات پر بھی بات کریں گے، ان عاشقان رسول کے لیے کہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو حجاج کرام ہیں، جو حج کی سعادت پانے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہم وہ ذوق چھوڑ جائیں، وہ شوق چھوڑ جائیں، ہم آپ کو کچھ اپنے تجربات شیئر کر دیں، تاکہ آپ بھی اس پورے سفر میں وہ اہتمام کریں، وہ انتظام کریں، وہ آداب کا خیال رکھیں، وہ عشق و محبت بھری باتوں کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے ذوق کو بڑھائیں، جی ہاں، آپ کی حاضری کے قبول ہونے کے جو اسباب ہیں وہ مزید بڑھ جائیں انشاءاللہ۔ تو آپ پروگرام میں شامل رہیے گا، کلام بھی ہوں گے، یاد مدینہ میں تڑپانے والے کلام ہوں گے، ذکر مدینہ بھی ہوگا، ذکر مکہ بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ آپ پروگرام میں شامل رہیے گا، اور جو ابھی شامل ہیں
اگر آپ ٹی وی چینل کے ذریعے شامل ہیں تو گزارش کروں گا کہ اپنی فیملی والوں کو بھی ساتھ میں بٹھا لیں، اور جو یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہ لنک جس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں بڑا ہی ہمیں مزہ آنے والا۔ آئیے پروگرام میں سب سے پہلے ایک خوبصورت کلام ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو تو دیکھیں جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھیں جاؤ برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان،
خزانے حمدے خدا سے تر ہے زبانے کانوں میں رسے گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی منظور ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی منظور ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا سوا ایک سروں کا سمندر دیکھا روا ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤ برابر
اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبہ مشرفہ، اس کے ذکر میں اتنی لذت ہے. جب ہم اپنی زبان پر اس کا پیارا نام لے کر آتے ہیں، صفا مروہ کا ذکر کرتے ہیں، حجر اسود کی جو تقدیر ہے اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا یہ پتھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، مقام ابراہیم کا تذکرہ سنتے ہیں، ہم جب عرفات و مزدلفہ و منی کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے ذکر میں اتنی لذت ہے، اتنی مٹھاس ہے. اللہ پاک جن کو یہ سعادت دیتا ہوگا کہ جو وہاں جاتے ہوں گے، اس سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، تو ان کی کیفیات کتنی پیاری ہوتی ہوں گی. کاش اللہ پاک ہمیں بار بار نصیب کرے، بلکہ تمنا تو یہ ہے کہ کاش وہیں رہ جائے، کاش وہیں رہ جائے اور وہیں ہماری زندگی گزرے. زندگی تو وہی ہے جو حرمین طیبین میں گزرے، زندگی تو وہی ہے کہ جو مدینے میں گزرے. اللہ پاک اسباب پیدا فرمائی. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ حاجی ابو بکر صاحب بھی شامل ہیں ماشاءاللہ. ان کے بھی حج کے اپنے تجربات ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، جی ہاں عاشق مدینہ، عاشق مکہ امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادتیں بھی پائی ہیں. غالباً ایک بار دو بار حاجی صاحب، تین بار، 2 مرتبہ چل مدینہ اور اچھا باقی مرتبہ ساتھ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو ان کے بھی بہت تجربات ہیں، اور پورے سال میرا ماننا ہے کہ کئی مرتبہ یہ سعادتیں ملتی ہیں کہ ماشاءاللہ حرم شریف روانہ ہوتے ہیں. اور عید میں بھی ماشاءاللہ تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے رمضان میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے. ناصر بھائی بھی ہیں انشاءاللہ کلام سنائیں گے. صوبان مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو انشاءاللہ الکریم وہاں کے جو مقامات مقدسہ ہیں اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. کچھ نئی اور یونیک چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ تاریخی اعتبار سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو پروگرام میں آخر تک شامل رہیے گا. حاجی صاحب، بات چل رہی ہے حرمین طیبین کی، فضائل تو اتنے ہیں کہ کئی پروگرام ہم کریں، ڈیلی کریں، ہر دن کریں، فضائل ختم نہیں ہونے کے. چونکہ جس شہر کی فضیلتوں کو قرآن میں میرے رب نے بیان کیا ہو، اس کی فضیلتیں ہم کیا بیان کریں گے. تو ذرا کچھ بتائیں مکہ معظمہ کی فضیلتوں کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین اور وہ خوش بخت عازمین جو عزم مدینہ کیے ہوئے ہیں، عزم حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ان سب کو ایف جی این چینل کی جانب سے، دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو عاشق ماہ رسالت، پروانہ شمع رسالت، آپ جب سفر حج کے لیے چلے تو جب بھی کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، طیبہ جا رہے ہیں. اور اپنے شعر میں بھی، اپنے اشعار میں بھی اس کا ذکر کیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے جب کہ رحلت کدھر کی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے وسیلے حج کو، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، ان کے لیے جو ہے وہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا. لیکن یہ صدقہ ہے آقا علیہ السلام کا کہ حج کے لیے آئے اور آقا علیہ السلام کے در دولت پر حاضری دے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے آئے اور میرے روزے پر نہ آئے، اس نے گویا میرے ساتھ جفا کی. وفا کا اپوز ہے جفا. اور آقا علیہ السلام نے اپنے روزے کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے ادب و احترام اور وہاں کی تعظیم و توقیر اور وہاں کے فضائل و مناقب کے حوالے سے. تو قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت کو یوں عیاں فرمایا. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے کہ اے حبیب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے. اللہ پاک کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے. محبوب ہے ہی ہیں، محبوب اعظم رحمت عالم ہیں، لیکن اللہ پاک کی محبتوں کا اظہار کا انداز تو دیکھے
کہ خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، اللہ پاک کا پاکیزہ گھر وہاں موجود ہے، بیت اللہ شریف وہاں ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہاں غار ثور ہے، غار حرا ہے نا، جبل ثور، جبل حرا، وہاں نہ جانے کتنے مقدس مقامات ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس شہر کی قسم یاد فرمانے کا سبب کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ وہاں موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ نے اس سے بہت زیادہ محبت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی یہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دین متین کا پیغام بھی مکہ المکرمہ سے ہی آپ نے شروع کیا، یہیں پر جو ہے آپ پر مصائب و آلام آئے، اور یہیں پر قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی بھی نازل ہوئی، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے اسلام کی شمع کا جو ہے آغاز، اس کی روشنی کا آغاز جو ہے یہیں سے ہوا، اور آج سارے دنیا میں جو اسلام کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، سرشبد و شاداب اسلام نظر آ رہا ہے، یہ مکہ المکرمہ سے اٹھنے والی وہ آواز، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور مکہ المکرمہ سے عظمتوں، ان سے لگاؤ کا انداز یوں لگائیے کہ جب آپ کو ہجرت کرنے پر جو ہے مجبور کیا گیا، آپ نے فرمایا اے مکہ المکرمہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب یہاں مولانا ندیم مدنی صاحب ایک بات بڑی مطلب قابل غور ہے اور محبت سے بھرپور ہے۔ جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا یہ میرا وہ شہر ہے جو ولادت گاہ ہے، جہاں سے میں نے اعلان نبوت فرمایا، جہاں پر خلفائے راشدین جو ہے ایمان لے آئے، اور ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جو ہے وہ یہاں پر داخل اسلام ہوئے۔ اے مولا تو مجھے اس شہر سے جدا کر رہا ہے جو مجھے محبوب ہے، اب مجھے اس شہر کی طرف بھیج جو تجھے محبوب ہو۔ یہاں اندازہ لگائیں کہ مکہ المکرمہ اللہ کے پیارے رسول کی محبوب جگہ ہے، محبوب ترین شہر ہے، اور مدینہ المنورہ وہ مقام ہے، وہ شہر ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ واقعی ہماری محبتوں کی معراج ہے، ہمارے عقیدتوں کی معراج ہے، ہماری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مطلب عقیدت ہے اس میں جو ہے وہ بات ایک یہ بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے رہا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد عبادت گزار ہوتے ہیں، ریاضت گزار ہوتے ہیں، جن کو ایک نیکی کا ثواب لاکھ گنا زیادہ، کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جو ہے ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو مکہ طیبہ نہ بڑا افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ہی زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے، ہم عشق والے ہیں، ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہے کہ اللہ نے اپنے پسند کے شہر میں اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی یادیں تازہ ہیں، اور کسی شاعر نے بلکہ اعلیٰ حضرت ہی نے غالباً یوں کہا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلاموں بقا کی قسم۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے آپ کے جو ہے شہر کی، آپ کے کلام کی جو ہے وہ قسم یاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ حاجی صاحب یہ بھی نا ایک قرآن کریم کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ کی شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ کیا بات ہے، یعنی مکہ یہ امن کی جگہ ہے، مکہ مکرمہ یہ وہ جگہ ہے FGN چینل کے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے وہاں پر عذاب نہیں فرما رہا۔ یہ کتنا امن والا گھر ہے اور کتنا سکون والا یہ گھر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، زمین اگر آ جائے جی حدود حرم میں اگر کسی نے قتل کیا ہے، اگر وہ آ جائے تو وہاں پر اس پر جو ہے وہ سزا کا انعقاد نہیں ہوگا، سلسلہ نہیں ہوگا، وہ گویا امان میں آ گیا۔ وہاں کے جنگلوں میں یہاں تک کہ ہے کہ وحشی جانور جو ہے نا وہ حدود حرم میں شکار نہیں کرتے، دوسرے جانوروں پر حملہ نہیں کرتے، وہاں قتل و غارت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہاں حاجی اگر احرام کی حالت میں تو جوں بھی نہیں مار سکتا، مالوں میں جوں آتی ہے جو اذیت دے رہی ہے، لیکن اس حالت میں یعنی اس حد تک امان کا سلسلہ، امن و امان کا گہوارہ ہے۔ اور وسط دنیا میں
سینٹر آف دا ورلڈ میں مکۃ المکرمہ، وہ خانہ کعبہ جس کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے ہوئی، پھر آدم علیہ السلام نے پھر اس کو تعمیر فرمایا، پھر آپ کی اولاد شیش علیہ السلام، اور اس طرح 10 مرتبہ جو ہے خانہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات ہوتی رہی۔ بالآخر جب آقا علیہ السلام کے دور، ظاہری دور میں اب بھی انہی کا دور ہے، تو جب تعمیر کیا گیا، اب حجر اسود نصب کرنے کی بات آئی تو بڑے بڑے 4 قبیلے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے قبیلے والے ہیں، ہم اسے نصب کریں۔ حجر اسود کا بڑا مقام پہلے سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم کیا کریں، کون سے قبیلے کو یہ شرف حاصل ہو کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا جائے اس دیوار میں۔ فرمایا کہ 4 قبیلے والے ایک چادر کے کونے کو پکڑ لے، 4 کونوں کو پکڑ کر حجر اسود کو اس پہ رکھ لے، وہ یوں کر کے لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتنی یادیں ہیں۔ مکہ مکرمہ صرف رب کا گھر نہیں ہے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نہیں ہے، بلکہ آپ یوں تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے محبت فرمائی، یعنی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا، آپ نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد طواف کیا، آپ نے عبادتیں کی، آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھومے ہوں گے۔ وہ سارے تصورات کے ساتھ ایک حاجی جب وہاں پر جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی کیسے دل میں تازہ ہوتی ہے، کیا کیفیات وہاں بنتی ہیں، اور وہ نظر جو کعبے پر پہلی مرتبہ پڑتی ہوگی حاجی صاحب، وہ والی جو نظر ہے جو پہلی بار وہ عاشق جاتا ہوگا، یعنی ایسے لوگ نا کہ جو بڑی تمنا رکھتے ہوں گے کہ یار میں بھی عمرہ کروں، میں بھی حج کروں، میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کروں، وہ روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے کلاموں میں، محفلوں میں، لیکن جب وہ پہلی بار وہاں جاتا ہوگا اور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اس کو یقین ہوتا ہوگا کہ یار میں جدہ شریف آ گیا ہوں، اب بس میں جا رہا ہوں، وہ بولتے ہیں کہ وہ کھینچی چلی جاتی ہوں گی اس کی وہ چیزیں کہ وہ ہوٹل سے فوراً تیار ہو کے اور جناب وہ نکلے، اور جب پہلی نظر اس کی کعبے پہ پڑتی ہوں گی، ہائے 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 ہائے، پھر آ گیا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا الہی، کرم کا تیرے شکریہ الہی، کرم کا تیرے شکریہ الہی، میں مکے میں پھر آ گیا، نہ رد کر کوئی التجایا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدایا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا الہی۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس مکہ مکرمہ کو تصویروں میں دیکھا ہے اس کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حاجیوں تم کو مبارک ہو، جو پہلے حج کر چکے ان کو مبارک ہو، جو اب جا رہے ہیں ان کو مبارک ہو کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ خوش نصیبوں کو اپنا گھر دکھایا ہے۔ جو نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمایا۔ ابھی تو موسم ایسا چل رہا ہے کہ بس کیا کہوں حاجی صاحب، ایسا موسم چل رہا ہے۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ
جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. دل میں ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. دل میں ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. کاش اسی سال حج کی سعادت میسر آئے اور ہم چلو عرفات چلتے ہیں وہاں حاجی بنیں گے ہم. چلو عرفات چلتے حاجی بنیں گے ہم. گناہ سے پاک ہوں گے لوٹ کر جس دم چلیں گے ہم. گناہ سے پاک ہوں گے لوٹ کر جس دم چلیں گے ہم. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی سعادت عطا کریں، بار بار عطا کریں، ہر سال عطا کریں. جائیں گے انشاءاللہ. جو نہیں جا سکے وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. رب کے کرم سے جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جائیں گے انشاءاللہ. اپنا حوصلہ بلند رکھے، رب سے مانگے، دعائیں کریں، التجائیں کریں، مناجات کریں، کرم ہوگا انشاءاللہ. ایک دن جائیں گے، مدینے جائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھڑا سنائیں گے اور التجائیں کریں گے انشاءاللہ. استغاثے کریں گے انشاءاللہ. محبوب سے مانگیں گے. وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے انشاءاللہ. اپنے دکھی دلوں کا جو حال ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. بتائیں گے کہ حضور کیا حال ہے مدینے سے دور رہ کر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے. بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ سے دور رہ کر کیا جینا ہے. یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو محبوب سے دور رہ کر گزرے، جو مدینے سے دور رہ کر گزرے. انشاءاللہ جائیں گے، اپنا حال دل سنائیں گے انشاءاللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مرنا ہے آقا مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے ہو بن سکے کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں ہی مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک وہاں رہنا وہاں مرنا نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کیسی محبت تھی، کس قدر محبت تھی. حاجی صاحب نے جیسا بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا مکہ مکرمہ سے، محبت کا جو انداز تھا، نرالا انداز تھا کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کر
مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے. ہاں ہے کیسی ادا ہوں گے نا کہ جیسے جا رہے ہو یوں دیکھ رہے ہیں کہ کاش مجھے یہاں کے لوگ نہ نکالتے ہیں. ہاں اگر مجھے یہ نہ نکالتے تو میں اس کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. پھر ہم کیوں چھوڑیں؟ ہاں ہم کیوں چھوڑیں؟ کاش ہم ایسا پکڑیں کہ وہ بس پکڑ کے ہی رہے. انشاءاللہ ہم جائیں گے. لطیف مدنی صاحب، میں نے دیکھا ہے عاشق مکہ مکرمہ امیر علیہ سنت کی ذات گرامی کو، جب مکہ المکرمہ سے جدائی کا وقت آیا نا، طواف وداع کرنے کے بعد الٹے پیر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے کرتے پیچھے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آنا موقف ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا، پھر دوڑتے ہوئے آگے چلے جاتے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا، پھر رو رو کر التجائی کرتے کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا، پھر پیچھے آتے، پھر آگے جاتے. آپ کو حیرت ہوگی تقریباً 55 منٹ تک الٹے قدم آ رہے، پھر دوڑ دوڑ کر جا رہے، کوئی کسی ماں کے گود سے کسی ننھے مننے بچے کو کوئی چھین رہا ہو، اور وہ ماں اپنے بچے سے لپٹنے کے لیے کس طرح بے قراری کے ساتھ لپٹتی ہے، وہ انداز میرے مرشد کامل کو کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا. کاش ہمیں مکہ المکرمہ کی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے، خانہ کعبہ کی برکتوں کا کیا مقام ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے. آمین آمین آمین. ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. آج یعنی جو کیفیات ابھی ایف جی این چینل پر آپ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے، یہ عاشق مکہ مکرمہ کا صدقہ ہے. انہوں نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں عشق مکہ ڈالا ہے، عشق مدینہ ڈالا ہے. جو شان و عظمت و فضیلت کی اہمیت جو بٹھانے کی کوشش کی ہے میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت نے، اگر انہی کے سفر مدینہ کی بات کریں تو یقین جانے کہ کہیں ہمیں ایپیسوڈز کرنے پڑیں. انشاءاللہ الکریم ہم یادوں پر بھی باتیں کریں گے. مکہ مکرمہ یہ ایسا شہر ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر یعنی خانہ کعبہ تو ہے ہی، لیکن اس سے ریلیٹڈ بھی یعنی اس سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی کئی ساری ایسی ہیں، جیسے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے. تو حجر اسود کے بارے میں اگر سبحان بھائی کچھ فرمائیں کہ حجر اسود کیا ہے. اس پہ پہلے میں عرض کروں گا کہ حجر اسود کی اگر کچھ مناظر بھی ایف جی این چینل کے ناظرین کو دکھائیں، تھوڑی ہم زیارت کر لیں اور اپنی بولتے ہیں نا اپنی آنکھوں کو سیراب کر لیں. جی مناظر چلائیے گا. کعبہ دکھا دے مولا، مشتاق نظر پرنم ہے پلک، مشتاق نظر پرنم ہے پلک، اللہ دکھا کعبے کی جھلک، کرتا ہوں نظر اشکوں کی چمک، کرتا ہوں نظر اشکوں کی چمک، اللہ دکھا کعبے کی جھلک، اللہ دکھا کعبے کی جھلک. یہ کیا لطف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بوسہ دے رہے تھے حاجی صاحب، اور چوم رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں میں چومتا ہوں؟ اس لیے کہ تجھے میرے حضور نے چوما ہے، میرے آقا نے چوما ہے. یہ وہ حجر اسود ہے. اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے وہ جن کو حجر اسود چومنے کی سعادت ملتی ہے، آپ کی سعادتوں کی معراج ہے کہ وہ پتھر چومنے کا موقع ملتا ہے، سعادت ملتی ہے جس کو میرے حضور نے چوما ہے. یعنی یہ بھی تصور ہے نا کہ یار میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں تو صرف یہ سوچ کر نہیں کہ جنتی پتھر ہے، یہ سوچ کر نہیں کہ یہ کعبہ معظمہ سے منسلک ہے، اس میں نسب ہے، نہ، اس وجہ سے چوم رہا ہوں خدا کی قسم میرے محبوب نے تجھے چوما ہے. آئیے مزید جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، حجر اسود وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے دنیا کی طرف آئے تھے، زمین کی طرف آئے تھے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ پتھر جو ہے وہ جنت سے اترا تھا. سبحان اللہ. یہ دودھ سے زیادہ سفید اچھا تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو جب کعبے پر نصب کیا گیا تو اس کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلنے لگ گئی. تو جہاں تک اس کی روشنی پھیلنے لگ گئی تو وہاں تک کا جو حصہ تھا وہ حرم مقرر کر دیا گیا. اور یہ پتھر پہلے سفید رنگ کا تھا،
لیکن بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے, روایت بھی ہے, اشہدو ھذا الحجر خیرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اچھی چیزوں کا گواہ بناؤ. اشہدو ھذا الحجر خیرا, اس کو اچھی چیزوں کا گواہ بناؤ. فإنہ یوم القیامت شافع و مشفع, کیونکہ یہ قیامت کے دن شافع بھی ہوگا, شفاعت کرنے والا بھی ہوگا, اور مشفع بھی ہوگا, یعنی اس کی شفاعت قبول بھی ہو جائے گی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس کو جب لایا جائے گا, لہو لسان, اس کی زبان بھی ہوگی, وشفتان, اور اس کے دونوں ہونٹ بھی ہوں گے, یعنی یہ اپنے, اور جو اس کو بوسہ دے گا اس کے بارے میں قیامت کے دن یہ گواہی بھی دے گا. سبحان اللہ, یہ وہ پتھر ہے. اسی طرح صحابہ کرام جو ہوتے تھے ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہری طور پر بیعت کر لیتے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے, قیامت تک کی نسلوں کے لیے, امت کے لیے, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری بیعت نہ پائی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے, اور جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو اس نے مجھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی. سبحان اللہ, صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ انہوں نے بیعت کی تھی. اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجر اسود ہے کہ اس کو بوسہ دے, آقا کی بیعت کا شرف کا مزدہ حاصل کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شاندار, وہ مبارک پتھر ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک پتھر کو چھونا نصیب کرے. آمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور مقام سبحان بھائی, مقام ابراہیم, ایسا بھی ہوتا ہے, جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, جس آپ بھی تصدیق کریں گے کہ کئی لوگ وہاں پر بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ وہ پراپر سیکھ کر نہیں جاتے, سمجھ کر نہیں جاتے. یہ ایک دعوت اسلامی کا ماحول ہے, اور جہاں دینی ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پر بندہ چیزوں کو پڑھ کے جاتا ہے, سمجھ کے جاتا ہے, لیکن کئی لوگ نہیں جانتے. نام سنا ہوتا ہے لیکن اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے, اور کیا ایک ایسا واقعہ ہے, یہ کیوں اتنا اعلیٰ جو ہے وہ مقام رکھتا ہے, آئیے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن مقام ابراہیم کی پہلے آپ زیارت کر لیں. جی, مقام ابراہیم کی ایف جی ناظرین کو زیارت کروائیں. کعبہ دکھا دے مولا, مشتاق نظر پرنم ہے پلک, مشتاق نظر پرنم ہے پلک, اللہ دکھا کعبے کی جھلک, کرتا ہوں نظر اشکوں کی چمک, کرتا ہوں نظر اشکوں کی چمک, اللہ دکھا کعبے کی جھلک, اللہ دکھا کعبے کی جھلک. قرآن پاک کی آیت ہے ندیم بھائی, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے کے اندر بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے, کعبے کے باہر بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے, اور حرم میں کسی بھی حصے میں نماز پڑھا جا سکتا ہے. حرم میں نماز پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے. کہیں بھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی. کسی جگہ پر نماز پڑھنا یہ منع نہیں ہے. لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم جو میرے خلیل ہیں ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ پر. ابراہیم جو میرے خلیل ہیں ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ پر. سبحان اللہ. یعنی اگر قربت تو ملے گی نماز سے, لیکن اگر جلدی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہاں میرے ابراہیم کھڑے ہو کر نماز ادا کیے تھے تم وہاں ادا کرو گے تو تمہیں قربت جلدی مل جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں پر ندیم بھائی ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بندہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر جی حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह थी, ये सोचकर जब नमाज पढ़ेगा तो इसके जहन में ख्याल तो आएगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्याल ज़रूर आएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में अगर आए तो नमाज टूट जाती है, नमाज क्या नुक्ता है, टूट जाती है। जबरदस्त। अब मकामे इब्राहिम के पास खड़े होकर जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसकी नमाज टूट गई है। अच्छा, हम जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी ने जो मकाम इब्राहिम में खड़े हो जब आप उस खड़े मकाम हुए, पर खड़े होकर, मकाम पर जी। खड़े हुए, ये पूरा वाक़या पेश आया। उसके बाद 100 साल गुजरा, 200 साल गुजरा, 4000 साल गुजरे। जी। 4000 साल गुजरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अच्छा एक मर्तबा तवाफ़ कर रहे थे। तो अचानक हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र जो है वो इस पत्थर पर पड़ती है जी। जो बिल्कुल काबे के करीब है। अब मुतारफ नहीं था इस वक्त जी ये। जी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र इस पत्थर पर पड़ती है तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है, अच्छा, नमाज के तवाफ़ के बारे में कहा जाता है कि अत-तवाफ़ु कस्सलात, तवाफ़ जो है वो किसकी तरह है? नमाज की तरह है। अच्छा, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उंगली के पोरों को पीछे से पकड़ा और पूछा क्या ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने नमाज पढ़ी थी, खड़े हुए थे। हाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ना, ये वो जगह है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो खड़े हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन आंखें बंद कर लेते हैं। वही नाजिल होती है अच्छा कि वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस मकाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने के मकाम को मुसल्ला बना लिया जाए, नमाज पढ़ने की जगह बना लिया जाए। तो फौरन हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया था कि इस जगह को नमाज पढ़ने की जगह बनाया जाए? तो हज़रत उमर कहते हैं हाँ, मेरे जहन में ये ख्याल आया। तो ये आयत उनमें से है जो हज़रत उमर के राय के मुआफिक नाजिल हुई। ख्याल उमर की मुआफ़क़त ये कर रही है। सुभान अल्लाह। और अहम बात बताना चाहूँगा कि जब आदमी अपना घर बनाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने घरों को अच्छी अच्छी चीज़ों से मुज़य्यन करूँ, आरास्ता करूँ। ये काबतुल्लाह जो है वो अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने घर को अच्छी अच्छी चीज़ों से मुज़य्यन करूँ तो अल्लाह ने हजर अस्वद को चुना और उस मकाम को चुना कि जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर। यानी ये वो मुबारक चीज़ है कि जिसके जरिए से अल्लाह ने अपने घर को मुज़य्यन किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने घर को आरास्ता किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी तो मिलता है ना सुभान भाई कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस मकाम को यानी आज तक हमारे लिए नमाज का एक मकाम बनाया जी कि इब्राहिम के खड़े रहने वाली जगह को मुसल्ला बनाइए, नमाज पढ़ने की जगह बनाइए। तो ये कितनी एक हसीन बात है जो सीखने को मिलती है हाजी साहब कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों की चीज़ों को बाकी रखता है। यानी अल्लाह पाक खुद हमें हमारे निस्बतें बना रहा है। अल्लाह पाक निस्बतों को उजागर फरमा रहा है कि जो चीज़ मेरे नेक बंदों से जुड़ी हुई है इनको याद रखो और इनसे कुर्बत हासिल करो, इनकी कुर्बत पाओगे तो मेरी कुर्बत पाओगे। और क़यामत तक के मुसलमानों को कहा जा रहा है, सुभान अल्लाह, क़यामत तक के लिए मुसलमानों को कहा जा रहा है कि जब तुम तवाफ से फारिग हो जाओ तो मकाम इब्राहिम के शम्त ही वाजिब तवाफ अदा करो कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे तो नमाज पढ़ने का हुक्म तो मुतलकन है लेकिन वाजिब तवाफ, तवाफ के साथ फेरे पूरे करने के बाद जो 2 रकात जो है नफल है जो वाजिब तवाफ कही जाती है वो जो है उसी मकाम इब्राहिम। अब जाहिर सी बात है तवाफ करने वालों का रश काफ़ी होता है तो खाने काबे के जो दरवाज़ा काबा है, बाबे काबा, उसी के सामने जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम जहाँ पर पत्थर रखा हुआ है तो उसी समत को अगर पीछे तक कहीं भी नमाज पढ़ ले तो गोया ऐसा है जैसे मकाम इब्राहिम पर उसने नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। तो गोया ये एफजीएन चैनल के नाज़रीन हमें सीखने को मिल रहा है, एक मैसेज हमें मिल रहा है कि चीज़ जो होती है वो निस्बतों से समझे कि शर्फ पाती है, इज्जत पाती है। ये वो जगह है, अच्छा जगह है ना,
اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ایک نبی سے اس کو نسبت ہے تو یہ فضیلت پا گئی، تو کوئی بھی اس کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا۔ اب ہم اگر اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو معظم سمجھتے ہیں، اگر عقیدت میں ہم اس کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ولی اللہ کے مزار پر اگر کوئی پھول ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا کھا لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، تو اس میں آخر کیا حرج ہے؟ ہاں جی، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والی، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک ہے، آپ کو ہضم نہ ہو، آپ کا پیٹ جانے، آپ کا ہاضمہ جانے۔ یہ سوچ تو صحیح مولانا صاحب، یہ عقل سے کتنے پیدل ہوں گے جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں؟ وہ ہے کیا؟ پتھر ہی تو ہے ظاہری طور پر، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کی تھی، جی اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیرات ہوتی گئی، بڑی ہوتی اونچی ہو گئی، تو وہ پتھر خود بخود اسکیلیٹر کی طرح اوپر ہو جاتا، پھر آپ نیچے چاہتے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا مٹی دیتے، نیچے کی طرف آتے تو پتھر نیچے ہو جاتا، تو وہ پتھر ہی تو ہے، لیکن آج صبح قیامت تک اس کو باقی بھی رکھا گیا ہے، اور اس کی برکتوں کو لوٹنے کا گویا کہ آپ کو ذہن بھی دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اپنی نشانی کہہ کر بتایا، جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اپنی نشانی کہہ کے بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاجی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا، ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول یہ سمجھے کہ حج کا عزم کر چکے ہوں گے، تیاریاں کر رہے ہوں گے نا، کوئی کسی سے پوچھتا ہوگا یار مجھے عمرہ کا طریقہ بتا دو کہ احرام کہاں سے لینا ہے، بتا دو کہ کیا اس کے باندھنے کا طریقہ ہے۔ میں بولتے نا کہ میں سب کو چھوڑ کر چلا مدینے، چلا حج کے لیے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے۔ حاجی صاحب یہ ذرا بتائیں نا کہ ماشاءاللہ آپ نے کافی حج کیے ہیں، امیر اہل سنت کے ساتھ بھی آپ کو یہ سعادت ملی ہے، یعنی ایسا دل بے قرار ہوتا ہے نا کہ یار مرشد کی باتیں سنیں کریں، ان کی کیسی حاضریاں تھیں وہ کریں۔ آپ کیا بیان کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو جاتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہوں، ان کے انداز کیا ہو؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ بولتے ہیں نا کہ دل گناہوں سے اتنے آلود ہیں کہ بعض اوقات وہاں جانے کے بعد بھی وہ کیفیات نہیں بنتی۔ جو یاد کر رہے ہیں ان کی اپنی کیفیات ہے، جو وہاں جا رہے ہیں، یعنی یہ بھی نصیب والوں کا سمجھے حصہ ہے۔ جی صاحب کیا کیفیات ہو، اور چند پھر انشاءاللہ آپ سے تجربات بھی لیں گے، جیسے جن مقامات کا ذکر ہوا، آپ کی کچھ یادیں ہوں اور آپ کی کچھ تجربات ہو تو آپ کو شیئر فرمائیے گا۔ جو آپ نے بات بتائی نا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ویڈیو آیا تھا، اس میں مطاف کے اندر عمرہ کرنے والا گویا احرام کی حالت میں ہے، ہو سکتا ہے حاجی ہو یا معتمر ہو، احرام کی حالت میں مطاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، اور وہ مطاف میں بیٹھے بیٹھے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، اللہ اکبر، اور لوگوں نے پیچھے سے کسی نے ویڈیو بنا کر اس کو پوسٹ کر دی تھی۔ اب ایسے مقام پر جانے کے بعد، ایسے مقدس دربار میں جانے کے پاس، جس کے لیے لاکھوں نے کروڑ مسلمان تڑپتے، کاش کہ زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے، کاش صفا مروہ کی پہاڑیاں دیکھنا نصیب ہو جائے، کاش کہ حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب ہو جائے، کاش کہ مینا عرفات مزدلفہ کے جو ہے بہاروں کو دیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب ایسے مقام پر جانے کے بعد بھی اگر اس نحوست سے ہم پاک نہ ہوں تو یقیناً ہماری بڑی محرومی ہوگی۔ جو جا رہے ہیں خدا را ذرا غور کرے، جو جا چکے ہیں وہ بھی، یا پھر جو جا رہے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ ذرا سوچے غور کرے کہ ہم وہاں جانے کے بعد حرم شریف میں، چاہے حرم مکہ ہو، چاہے حرم مدینہ ہو، چاہے مسجد نبوی شریف ہو، چاہے خانہ کعبۃ اللہ شریف کی مسجد حرام ہو، وہاں ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، بہت ہو گیا تو 4-5 گھنٹے۔ اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا، جس کے ویزا حاصل کرنے کے لیے
نے نہ جانے کیسی کوششیں کی اور ویزا لگ گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ جو ہے اب مدینے کا بلاوا آ گیا ہے. اب وہاں جانے کے بعد ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں, لابی میں بیٹھے ہیں, بازاروں میں گھومیں, شاپنگ کرنوں میں وقت گزار دے. امیر سنت فرماتے ہیں کیا چیز ایسی ہے جو آپ کے وطن میں نہیں ملتی؟ وہ خانہ کعبہ ہے جس کا دیدار آپ کو اپنے وطن میں نہیں ملے گا. وہ گنبد خضرا ہے, اس کا دیدار آپ کو ظاہری طور پر جو دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں ملے گا. سنہری جالیاں جو یہاں پر آپ کو میسر ہیں ان کے دربار میں حاضری دینے کا شرف جو ہے وہ وہاں نہیں ملے گا. مسجد نبوی شریف کی بہاریں, وہاں کی نمازیں, وہاں کے افطار, وہاں کے سحریاں, وہاں کے روزے, وہاں کی عبادتیں. ہم ذرا سوچیں تو صحیح مولانا صاحب کہ 5 وقتہ نماز امید کرتے ہیں کہ جو جاتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے. اس کے بعد دنیا میں یہاں ہم بمبئی کی بات کریں یا اپنے وطن کی بات کریں تو ہم نماز پڑھ کر فرض سنت وغیرہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں. وہاں ہمارے پاس کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اوابین کی 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ کتنے ایسے ہیں جو عازمین حج یا عازمین مدینہ جو ہیں وہ یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے, اشراق و چاش کی بھی پابندی کریں گے, اوابین بھی پڑھیں گے. وہاں جانے کے بعد عبادت کرنا ہے, وہاں جانے کے بعد آپ کو اپنے ذوق کو بڑھانا ہے, وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے, وہاں جا کر اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے, وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو بخشایا کر کے لے آنا ہے. حدیث شریف میں اس کی فضیلت ہے کہ جو حج کے لیے گیا اللہ کی رضا کے لیے اس نے حج کیا وہ ایسا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, اتنی بہاریں ہیں, اس کے باوجود ہم کیوں وہاں جانے کے بعد سستیاں کرتے ہیں؟ اب امیر سنت کا انداز, سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر سنت جب اپنے رہائش گاہ سے چلتے تو سارے شرکائے قافلہ چل مدینہ والوں کی ترغیب, ان کو ترغیب دلاتے, ان کا ذہن بناتے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے عورتوں کو جو ہے نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے. طواف کعبہ میں ان کو اب اجازت دی گئی ہے کہ وہ تو اب ہماری نظریں جو ہیں ان پر نہ پڑے. انہیں کوشش یہ کی جائے کہ انہیں ایک ہوتا ہے قصدن اور ایک ہوتا ہے سہون, سہون بھی ہماری نظر نہ پڑے, کوشش کرے کہ ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو اور ایسی جھکی ہوئی ہوں کہ مطلب سلسلہ ایسا ہو کہ ہم کسی کی طرف نظر نہ بڑھے. یہاں تک کیا فرماتے ہیں کہ آپ جب چلیں تو زمین پر نظر ہو, سنت ہے یہ, اور اس طرح بھی خیال رکھے کہ اچھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے وہ جانے والے. تو اعلیٰ حضرت کے شعر کے آپ مصداق ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو مکہ سے جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ سر کے بل آپ جو ہے تشریف لاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کی حاضری جو ہے یوں ہے. اب مکہ مکرمہ میں آپ فرماتے ہیں کہ دکیلے پتھر ہوتے ہیں, چپل جوتے پہننا یہ عاشق کو گوارا نہیں ہوتا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے, کبھی سواری پر سوار نہ ہوئے, نہ کبھی جوتے چپل پہنے. تو یہ ننگے پیر چلنا ادب کا تقاضا ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ کہیں نکیلے پتھر پر آپ کا پیر نہ پڑ جائے, برہنہ پیر پڑا تو وہ پتھر کہیں آپ کے پیر کو زخمی نہ کر دے. اور اب کیا فرماتے ہیں عشق والی بات, کہیں وہ پتھر حرم احتجاج نہ کرے کہ مجھ پر آپ نے کیوں پیر رکھ دیا. زخم ہم کو ہوگا, تکلیف ہم کو ہوگی, پیر ہمارا چوٹ ہم سے وہ ہو جائے گا, گھائل ہوگا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر احتجاج نہ کرے. تو پتھر ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب چلیں تو ظاہر سی بات ہے مقدس اوراق ہوتے ہیں یا اس طرح کی عربی میں لکھی ہوئی عبارات ہوتی ہے, اس کو اٹھا کر کے ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر لوگوں کے پیر وغیرہ نہ آئیں تاکہ اس کا ادب و احترام رہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مختلف مجالس بنائی جاتی ہیں. ایک مجلس کا یہ کام ہوتا ہے کہ امیر سنت کے آگے آگے چلے تاکہ امیر سنت آنکھیں بند کر کے 90% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ آنکھیں بند رہتی ہے, آپ طواف کرتے ہوتے. یعنی وہ عشق والی بات ہوتی ہے, رونے والی کیفیت ہوتی ہے, آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے انہیں لاکھوں کروڑوں میں شاید کسی کو دیکھا ہوگا کہ طواف کر رہا ہے آنسو بہہ رہے, لیکن امیر سنت کا انداز وہ نہیں. ان کے ساتھ شرکائے قافلہ بھی زارو قطار روئے جا رہے. مجھ کو جو ہے یہ مطلب انہیں خدمت ملی تھی کہ آپ کے آگے آگے چلوں تاکہ کوئی غیر محرم سے ٹکرا نہ جائے اور مطلب کسی کو دھکا نہ لگ جائے. یوں مطلب انہیں میری خدمت ہوتی تھی. تو کچھ کلام اس سلسلے سے اگر کچھ ہو ماشاءاللہ. خدا سے
امتحانوں میں تھا خدا سے عرض گزارش کہ امتحان میں تھا حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبھی زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا جبھی زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا خوشاں وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا حاجی صاحب یہ غور کر رہا ہوں، آپ نے جو کیفیات بیان کی، یعنی ایک بھاگے ہوئے غلام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، ہاں، جس نے اپنے دن و رات جرم و ستم میں گزارے ہوں، اللہ پاک کی نافرمانی کی ہو، پھر وہ بس عزم کر کے جائیں کہ یا اللہ اب بہت ہو گیا، میں نے بہت گناہ کر لیے، تیری نافرمانیاں کی، تو نے مجھے بلایا میرے بندے آ جا، نماز کے بہانے بلایا، تلاوت قرآن کے بہانے بلایا، ذکر کے بہانے بلایا، قرآن میں صدا لگائی اپنے محبوب کے ذریعے، بندے آ جا، توبہ کے ذریعے آ جا، میری یاد کے ذریعے آ جا، میں نہ آیا، یا اللہ اب تو نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ تو اب ایک بچھڑے ہوئے غلام کی، ایک بھاگے ہوئے غلام کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اب تو میرے رب نے اتنے گناہوں کے بعد، اتنے جرم و ستم کے بعد مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، اب کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ تصورات کے ساتھ اگر جائیں اور وہاں پر حاضریاں لگائیں تو پھر کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر طواف کریں اور لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ بزرگوں کو جو انداز ہوتا تھا حاجی صاحب کہ وہ جاتے تھے تو یعنی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں، یار یہ وہ ہے، وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے نا، میں وہاں پر ہوں بادشاہ، یہاں تو میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ ہاں، وہاں پر وہ اگر بولتے نا اپنے یہاں پر اگر شاہی لباس پہنے تو یہاں فقیری کا وہی احرام ہو، وہی چادر ہو، وہی انداز ہو، وہی التجائیں، وہی عاجز، اور وہی جناب وہ میں کیا آپ کو عرض کروں، وہ کیفیات اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور ہم تو تصور ہی یہاں پر ابھی کر رہے ہیں، ہمارے ذریعے کئی لوگ ابھی تصور ہی کر رہے ہوں گے کہ کاش وہاں جا کر ایسا کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ جی صاحب، ہاں، امیر سنت کے ساتھ سفر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے قافلے چل مدینہ والے ہوتے نا، تقریباً سب روزے سے ہوتے، روزانہ روزے۔ افطار کے وقت آپ اپنے ہاتھوں سے کھجورے دیتے، کسی کو کہتے لے لے خیرات مدینہ، اللہ تجھے دکھائے دربار مدینہ، اللہ تجھے دے دے غم مدینہ، اللہ تجھے دکھائے گلیے مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ۔ پھر اس کے بعد افطار کا وقت قریب ہوتا تو فرماتے اس کو کھجور کو ذرا کھول کے دیکھ لینا
اس میں دوسری مخلوق بھی بعض اوقات آباد ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا کیڑا مارتا نہیں ہے. کتنے ادب والے الفاظ, کتنا انداز کا دیکھیں, کتنا انداز ہے میٹھا ادب والا, کہ کہیں اس پہ کوئی دوسری مخلوق تو آباد نہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو دور کر دے. وہاں روزانہ قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے, تفسیر قرآن سے درس دیا جا رہا ہے, روزانہ جو ہے تلاوت کا درس دیا جا رہا ہے, روزانہ اتنے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ذہن دیا جا رہا ہے, وہاں پر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, وہاں پر جو ہے غم مدینہ میں تڑپانے والا انداز دیا جاتا ہے, ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو غم مدینہ بڑھانے والی. اب تھوڑی سی بھی کیفیت ایسی لگ رہا ہے کہ کسی کی زبان, کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے, تو غم مدینہ کیسے آ جائے. مدینہ کی یادوں میں, مکے کے غم میں کس طرح روئیں, آقا کو کس طرح اذیتیں دی گئی, طائف میں کس طرح پتھر پھینکا گیا, آپ کو لہو لہان کیا گیا. ہم اس سرزمین پر ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی قربانیوں کو یاد نہیں کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تو ان کی پیشانی, ان کے پشت اتھر پر جو ہے اوجڑی اونٹ کی رکھ دی جاتی تھی. کبھی اتنے زور سے چادر کا وہ پندہ کھینچتے کہ آنکھیں مبارک باہر آ جاتی. اس طرح کی بھی کیفیت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے. اس سرزمین پر تو بڑا سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے, وہاں ادب و احترام کی ضرورت ہے, وہاں لمحہ لمحہ عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے. اور جو 50 مرتبہ طواف کرے, میرا آقا بدری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے, جو 50 مرتبہ طواف کعبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ, اتنی وہ برکتیں کہاں ملے گی. تو جو جا رہے ہیں AFGN چینل کے ناظرین, اس مادھیم سے جو ہم دیکھ سن رہے ہیں یا یہ بعد میں بھی سنیں گے, ان سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے, ہوٹلوں میں, گھروں میں, لابی میں, تو یہاں پر بھی بہت وقت ہم نے گزار دیا ہے. وہاں گئے ہیں جس مقصد کے لیے, اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہو سکے تو روزانہ 2-3 عمرے کرے. جی ہاں, یہ بندہ ناقص جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, الحمدللہ ہم نے 3 عمرے دن میں کیے ہیں. آج ایک عمرہ اگر کر لیتے تو 2 دن آرام کرتے ہیں, 3 دن آرام کرتے ہیں, 4 دن آرام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو خدا را وہاں جانے کے بعد آپ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت میں, طواف میں, خانہ کعبہ کے سامنے, حرم شریف میں, عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرنے کی کوشش. تو آج یہ سب ان کے لیے ہو گیا نا کہ جو جا رہے ہیں, جو نہیں جائیں گے وہ کیا کریں گے, جو نہیں جائیں گے وہ کیا کریں گے, بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور, دعائیں کریں گے. امیر علیہ سنت کا وہ کلام ہے نا, وقت چونکہ اب اجازت نہیں دے رہا کہ آگے اور کریں, لیکن وہ کلام میں چاہوں گا کہ اختتام میں, یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, اگر وہ کلام یا جو بھی ایسا آپ کلام پڑھنا چاہیں. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ
मदीने को चलो गुंबद खज़रा देखो, फिर मदीने को चलो गुंबद खज़रा देखो, काश एक बार फिर मीठा मदीना देखो। आमीन आमीन। गुजारिश करूँगा जो आशिकान रसूल हज पर जा रहे हैं, जो पहुँच चुके हैं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, आशिकान रसूल की 130 हिकायात नामी एक किताब आपको मकतबतुल मदीना पर भी मिल सकती हैं, वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करके मोबाइल में सेव रखिए और इसको मोहब्बत भरे वाक़यात भी पढ़ते रहें। हम लेकर आए थे लेकिन वक्त हमारा चूँकि कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम बुज़ुर्गान दीन का जो अंदाज़ है, जो मोहब्बत का अंदाज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज कुछ सुना, आपने समाअत किया, मज़ीद वो सहाबा इकराम का था, बुज़ुर्गान दीन का था, और इंशाल्लाह वहाँ की जो हिस्टोरिकल कुछ बातें हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लेंगे। और अभी इंशाल्लाह नीयत है कि इसको भी, इस प्रोग्राम को हमें कंटिन्यू करना है, चूँकि हज के अयाम है। फिर जून में भी इंशाल्लाह नीयत यही है कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे और याद मदीना, याद मक्का में इंशाल्लाह हम घूमते रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। FGN चैनल पर रहिएगा। और जो एक और किताब मैं आपको बता देता हूँ कि रफ़ीकुल हरमैन, ये किताब भी बड़ी प्यारी है, बड़ी ज़बरदस्त है, इसको भी लें और अपने ज़ौक़ शौक़ को बढ़ाने के लिए इनका मुताला करते रहें। जो आशिकान रसूल जा रहे हैं, दुरुस्त तरीक़ा हज का, अरकान हज जो है वो उसको प्रॉपर करें, कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये भी इसमें मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आप पढ़ेंगे तो मदीना मदीना होगा। और बिलखुसूस कहाँ पर क्या दुआएं करनी है, कदम कदम पर दुआएं हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपना कर दुआएं करने का सिलसिला होता है, तो दुआएं भी उसमें मौजूद हैं, आप उसको भी लें इंशाअल्लाहुल करीम। बड़ा मज़ा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें याद हरम पाक में घुमाए रखें और यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में गुम रहें। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। अल्लाह करे कि बस ऐसा ही हो और हम इन्हीं मकामात में घूमते रहें। और यकीनन आजी साहब, ये तो ऐसी गुफ्तगू है कि यानी ऐसा लगता है कि यार अभी शुरू ही हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन चूँकि हमारी FPC भी होती है, प्रोग्राम का टाइम भी होता है, नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमारा आप ज़रूर देखें जो भी FGN चैनल पर आए। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूँ समझे कि दिनों रात FGN चैनल पर नशरियात का सिलसिला जारी रहता है। इस तरह के प्रोग्राम्स FGN चैनल के अगर आप अपने घर में चलाएंगे तो जहाँ बंदा दुनिया की रंगीनियाँ देखने में मस्त है, रील्स का ज़माना है, कभी किसको देखता है कभी किसको देखता है, यार छोड़ो ना सब, आओ ना मदीना देखते हैं, आओ ना अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा घर देखते हैं। तो ये प्रोग्राम आप अगर चलाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, अभी से इनके दरमियान में ये चीज़ें अगर हम रखेंगे तो इंशाल्लाह ये इनसे मोहब्बत करने वाले बनेंगे। वक्त बहुत हो चुका है। कब होगा? हर आज हम बैठे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक इसी दिन बुध के दिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा होगा। बिल्कुल कब 9:40 पर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। नीयत और के बारे में भी अगर कुछ कह दें कि अच्छी अच्छी नीयतें कर ले, जो जा रहे हैं बिल्कुल तैयारियों में हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए ये सफ़र इख्तियार करें, ताकि रियाकारी अभी गए नहीं उससे पहले हाजी का बोर्ड लगा देना या हाजी ये कोशिश करे कि इससे गुरेज करे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज करे, इंशाल्लाह इसकी बरकतें कुछ और। कभी आजमाइश भी तो हो जाती है ना हाजी साहब की, उसने तैयारियां कर ली लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ सारी दावतें हो गई हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, सारा अनाउंसमेंट हो गया है। मैंने किसी से सुना था कि यार ये कि चलें हज के मौके पर तो मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन यूँ भी बंदा जाता है तो सारी चीज़ें करके जाता है, और ना वो जब तक के फ़्लाइट में बैठ ना जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वहाँ अंदर चला ना जाए ना हो, तब तक कि यकीन ना करे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारे एक इस्लामी भाई जद्दा तक पहुँचे, हाँ इमिग्रेशन तक पहुँचे और वहाँ बताया गया कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। वहाँ 2-3 दिन जिद्दा में शायद रुके भी, लेकिन उनको डिपोर्ट किया गया। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। FGN चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। वहाँ प्यारा काबा या
مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا